مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، ہو کیا رہا ہے دنیا میں، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. کیا ہوا؟ ہم لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کی یہ فضا کا بھی ہم نے شو دیکھا ہے، فضا باجی جو کرتی ہیں مارننگ شو. نہیں کیا ہوا ایسا مجھے بتا، میں نہیں دیکھا کیا. کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر نبی آئے ہیں، ان کے ہم لوگ اکثر لیکچر سنتے ہیں، موٹیویشنل باتیں کرتی ہیں، بڑی اچھی بولتی ہیں، عورت یہ کر لے گی، عورت وہ کر لے گی، گھر بسا لے گی، یہ کر لے گی. اب وہ آئی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، کہتی ہیں میرے شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے، میرے جو ہے سسرال والے مجھے یہ کرتے ہیں، مجھے باقاعدہ ابیوز کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے. اور فضا جو ہے وہاں پہ شو پہ بھاگ رہی، یہ نہیں ہو سکتا. میں بھائی کو کیا ان لوگوں کو پہلے نہیں پتا ہوتی ہے گھر پہ سالو نہیں ہو سکتے ایشو؟ یا فضا جو ہے یہ بھائی کو پہلے کال نہیں کر سکتی تھی؟ نہیں، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن کا یہ لائیو اور یہ رمضان ٹرانسمیشن کا تو بالکل کانٹینٹ ہے ہی نہیں کہ ایسے آپ کو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. واقعی آپ بالکل آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، کیا پلانڈ ہوتی ہیں کیا چیزیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کرن دیکھیں بالکل یہ کہ ہم خود یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم خود ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بھی آپ ہی کی طرح ہماری بھی سوچے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیا پلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، واللہ عالم. لیکن مفتی صاحب سے سوال ہے ہمارا، کیا ان لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا؟ ہمارے ایموشن سے کھیلتے ہیں ہم لوگ، اتنا زیادہ ان لوگوں کو ایڈمائر کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں. پھر ہاں سمجھ گھر پہ پھر میرے ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے یہ. کرن آپ کا سوال بالکل پہنچ گیا ہم تک. صاحب دیکھیں انہوں نے دیکھا براہ راست ٹیلی ویژن اسکرین پر گھر کے مسائل، بہت ہی انتہائی نجی معاملات، اور وہ اس پلیٹ فارم پر ڈسکس ہو رہے ہیں، اس کا حل نکل پائے گا؟ ایک آڈیو بھی نکلی ہے کہ بریک میں جو تھا یہ پلان تھا، یہ بات چیت ہو رہی تھی، سب بڑے کیجول تھے. میں نے وہ بھی، اور میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ایک آڈیو کلپ نکلی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. مشی بناتی ہے نا ویڈیوز، مشی کا اس میں تھا جو غلط ہے، بات صحیح ہے جو ہو رہا ہے. اگر یہ اچھا اس کو ایسے لے لیتے ہیں سوال کو، اگر یہ صحیح بھی ہے اور ان کا کوئی پرابلم بھی ہے اور اس پلیٹ فارم پہ آ کے انہوں نے ڈسکس کیا یہ بھی، اور اگر فیک ہے تو بالکل ہی ہے تو قابل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. پہلی تو بات یہ ہے کہ گھر کی باتیں، خاص طور پہ میاں بیوی کی باتیں، جھگڑے، یہ سب کمرے کے اندر تک رہنا چاہیے. اور اگر یہ کوئی اس کو باہر نکالتا ہے تو وہ ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے. یہاں تک کہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے مابین ناچاکی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو دونوں خاندانوں کے بڑوں کو بیچ میں آ کر کے ان کے مابین صلح صفائی کرانی چاہیے. خدا نہ خاصہ تو بھی نہ ہو تو ان کو چاہیے کہ تھوڑے عرصے کے لیے اسپیس دیں، دور ہو جائیں. بستر سپریشن طلاق ولاق نہیں، سپریشن کر لیں، اپنا بستر چینج کر دیں، رومز چینج کر دیں. جب اسپیس ملتا ہے تو دماغ میں تھوڑا آتا ہے کہ ہاں یار پیار محبت ہوتی ہے، جو بھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنی نعمتوں کا بیجا اظہار مت کرو. جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں افطار پہ تصویریں لی جا رہی، افطاری کی، سحری میں باہر جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب تصویریں، بچوں کی ہیپی برتھ ڈے کی تصویریں. یہ نہ کیا کریں، اس سے لگتی ہے نظر. بہت ممکن ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کو بھی لگی ہے نظر، اور ان کی ہیپی میرج لائف جو ہے نا ڈسٹرائے ہو گئی ہے. بٹ واٹ از دس، میڈیا پہ بات مجھے کہنے دیجئے، ناراض مت ہوئیے گا، واٹ از دس نان سینس کہ ایک ہوسٹ ہو کر کے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ میں، مجھے بھی کسی نے کلپ بھیجا ہے بھائی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی، میں اس کو تمہیں مارنے نہیں دوں گی. ہو آر یو ٹو سے دیٹ؟ آپ کا کیا حق ہے اس کے شوہر کے اوپر کہ وہ اس کو مارتا پیٹتا؟ تو وہ دونوں میاں بیوی کا معاملہ. پہلی تو وہ بیوی بہت بے وقوف ہے کہ وہ پلیٹ فارم پر لے کر آئی. اگر تو یہ سچ ہے تو بہت ہی برا عمل کیا، وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں پسندیدہ خاتون نہیں ہے. دوسرے، اگر یہ سب پلانڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پھر ایسے جھوٹوں پر لعنت ہے، لعنت اللہ. اور دیکھیں ایسے میں تو معمولی جھگڑا بھی اتنا وہ یعنی بڑھ جائے گا کہ پھر وہ مرد کہاں جائے. مرد اس پیچ اپ کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے ایسی صورتحال میں جب وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اور جہاں تک پلانڈ، اور جس میں آپ کا سوال تھا کہ یہ شوز پہ ایسا ہوتا ہے پلانڈ ہوتا ہے، نہیں تو میں آپ کو اتنا بتاؤں، جو بات صحیح نہیں ہوگی نا میں روک دوں گی گیسٹ کو، میں آگے جانے نہیں دوں گی. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ چاہ نہیں رہے اور روک دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات غلط ہوگی، اور رمضان میں اس طرح کی گفتگو نامناسب ہے تو روک دینا چاہیے تھا. اگر ہوسٹ انکریج کرے اور اس کو لمبا کھینچے اور وہ سلسلہ چلتا رہے، then it's planned, then you want the rating, then you want the viewership. اور مت کریں گے. چھوٹے ہیں مجھ سے ہی، میں ان کو کہہ رہی ہوں اپنے
جونیئر کولیگز ہیں مت کریں. میں بھی مشورہ رمضان کا مہینہ ہے, اگر ثواب بہت ہے تو گناہ بھی ڈبل ملے گا, مت کیجئے. سب سے میں کہوں گی نہیں چاہیے سارا سال ریٹنگ چیزیں, کیا ہم لوگ بھوکے ہیں اس کے. اچھی طرح اپنی ٹرانسمیشن کریں. میں یہاں اتنے خیال سے بیٹھی ہوتی ہوں اور یہ میری ٹیم کا اعتماد ہے جو مجھے شو کروا. آپ کو پتا ہے میں تو کرنا بھی نہیں چاہتی تھی, مجھے تھا, میں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں, میری اتنی نالج نہیں ہے, لیکن یہ میری ٹیم ہے الحمدللہ جنہوں نے مجھے, میرا چینل ہے جنہوں نے اتنا, ان کو میرے سے زیادہ مجھ پہ فیتھ تھا کہ نادیہ آپ بیٹھ جائیں, آخری دن تک میرے ایسے ہاتھ کام اور ہم پہ ٹرسٹ کیا. اور ہمیں بالکل بھی ظاہر ہے جو ہم نے بیٹھ کے سارے میٹنگز ہماری ہوئی ہیں باقاعدہ, ہم نے کہا کہ ہم کوئی اس طریقے کی کوئی چیز ہم نے کرنی نہیں ہے. ہم نے رمضان المبارک میں اس موقع کا کوئی ضائع نہیں کرنا, اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے ہم نے دینوں دنیا کی. مشورہ دینا کالر بھی ہمارے ساتھ, میں مشورہ دینا چاہتا ہوں وہاں کی مینجمنٹ کو بھی اور خود فضا بیٹی کو بھی. میں ان کے ساتھ پروگرامز کر چکا ہوں کچھ, تو میرا ریکویسٹ ہے کہ بیٹا خدا کے لیے اگر تو یہ فیک تھا تو معافی مانگ لو, اور اگر یہ فیک نہیں تھا واقعی جینوئن تھا تو بھی اللہ سے معافی مانگ لیں کہ یہ غلط کیا آپ لوگوں نے, آپ کو ایسا نہیں کرنا یعنی جو مسئلہ حل ہو سکتا تھا اب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جو مسئلہ حل ہو سکتا تھا اور ہو جاتا ہے, ظاہر معاملات ہو جاتے ہیں کانفرنس, لیکن جب آپ وہاں لے نا اس پلیٹ فارم پر تو اب شاید یہ مسئلہ حل نہ ہو پائے. اللہ نہ کرے. خیر ہماری امید یہ ہے کہ اللہ کرے دونوں مل کے بیٹھے. ہمیں سحر نے جوائن کیا کراچی سے. سحر السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ سحر, کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں بالکل خیریت سے. میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں. جس گھر میں میری شادی ہوئی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر جنات ہیں. مجھے آتے جاتے جنات نظر آتے ہیں. جنات جی جی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چل رہی ہوں تو مجھے جنات دکھائی دیتے ہیں. کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنات میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. جب میں نے یہ بات اپنے سسرال والوں کو بتائی تو وہ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے. تو میرا علماء سے یہی سوال ہے کہ پلیز مجھے بتائیں کہ مجھے جنات تنگ کرنا چھوڑ دیں. ہاں جی بالکل, جنات ہوتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. اور یاد رہے اگر تو آپ کو یہ رمضان میں ہے تو یہ یقین کر لیں کہ یہ شریر جن نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے شریر جنات کو قید کر دیا جاتا ہے, نقصان دینے والے جنات کو, کفار جنات کو قید کر دیا جاتا ہے جو ضرر پہنچا سکتے ہیں. لیکن جو جنات سارے تو شریر نہیں ہے, سارے غیر مسلم بھی نہیں ہے, سارے ان میں اکثر مسلمان بھی ہیں الحمدللہ. تو ایسے جنات جو شرارت نہیں کرتے, تنگ نہیں کرتے, صرف اگر وہ اپنی کبھی کبھی ایگزسٹنس بتا دیتے. میرے ساتھ ہوا, میں آفس میں بیٹھا کرتا تھا, مجھے آج ابھی ایک بہن نے کیا کہ آپ نے کسی ٹی وی چینل پر بتایا تھا کہ میں رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک آفس میں بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوتے تھے. اکیلا بیٹھ کے ان کو ٹائپ کیا کرتا تھا, مسائل دیتا تھا ای میلز پہ. تو مجھے کبھی دوسرے کمرے سے کوئی چیز گر جائے, کبھی باتھ روم کا دروازہ کھل رہا بند ہو رہا ہے, مجھے آ رہا تھا. میں سمجھ جاتا تھا یہ جنات ہیں, اور وہ نیک جنات تھے کہ میں رات میں ان کی رات کی عبادت میں مخل ہو رہا تھا. تو میں نے کہا اچھا بھائی جا رہا ہوں, بس مت تنگ کرو یار, میں جا رہا ہوں. اور میں آفس بند کرتا تھا, چلے جاتا تھا. تو یہ ہوتے ہیں. اچھا اب ان سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ ایک تو بہت اچھا طریقہ یہ کہ ایک خط مشہور ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا خط ہے, اس کو تحدیدی نامہ کہتے ہیں. آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا تحدیدی نامہ یا حضور کا خط جنات کے نام, تو وہ آ جائے گا. اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں, پلاسٹک روٹنگ کرائیں, اور جس کمرے میں آپ کو آوازیں محسوس ہوتی ہیں اس کی دروازے کی چھت کے اوپر آپ اس کو پیسٹ کر دیں, لگا دیں. باقی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں. اندر کے شرپسند جن کو کیسے قابو کریں, وہ جو جن آپس میں بازار میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کو کیا کریں؟ مسئلہ ہے کہ جو اصل میں ہمارا سب سے بڑا جن ہمارا نفس امارہ ہے, اس کو کنٹرول کرنا. بالکل ایسا ہی ہے.